आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान, प्रोग्राम सुबह अज़ीम का मेज़बान। आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी दुआ है कि हमारी हर सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के अज़ीम और बाबरकत नाम से हो, और हमारी हर शाम भी सुबह अज़ीम की तरह अज़मत से इख्तिताम पज़ीर हो। आमीन। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और तहकीक हमने कुरान नसीहत के लिए आसान बना दिया, बस कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। नाज़रीन, कुरान करीम बिलाशुबा किताब रुश्द व हदायत है, मगर उसके लिए जो इससे नसीहत हासिल करना चाहता है। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है, वलजारि ज़िल क़ुरबा वलजारिल जुनूबी वस्साहिबि बिल जंब, और कराबतदार हमसाया से और अजनबी हमसाया से और पहलू के साथी से एहसान का मामला करो। नाज़रीन, किसी मुआशरे में रहते हुए इंसान हर वक्त किसी न किसी की मदद या तावन का मोहताज होता है, और सबसे पहले हमारा वास्ता जिससे पड़ता है वो हमारा पड़ोसी है। नाज़रीन, पड़ोसी सिर्फ वो नहीं जिसका घर आपके घर से मुल्हिका हो। पड़ोसी आपके आसपास आगे पीछे जितने मकीन हैं वो आपके पड़ोस में आते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि 40 घर दाएं बाएं और 40 घर आगे पीछे, ये सारे आपके पड़ोस में आते हैं। इस्लाम ने पड़ोसियों के हकूक़ पर बहुत ज़ोर दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे हमसायों के हकूक़ पर वसीयत कर रहे थे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि कहीं उन्हें विरासत में हिस्सेदार न बना दिया जाए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हमसायों के हकूक़ पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कलीम हुसैन शाह साहब। आप इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। पड़ोसियों के बारे में कुरान व हदीस में क्या अहकामात हैं, इस पर बात करने के लिए हम अपने मेहमान की जानिब जाते हैं। शाह साहब, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि कुरान व हदीस में पड़ोसियों के बारे में क्या अहकामात मिलते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में सूरत उन-निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्ला तुश्रिकू बिल्लाहि व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबीली वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनूबि वस्साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबीली व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का ज़िक्र किया और फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और अक़ीदे का ये पहलू बयान करने के बाद साथ ही अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का ज़िक्र किया, और उनमें सबसे पहले वालिदैन का ज़िक्र किया, और उसके बाद रिश्तेदारों का ज़िक्र किया, और फिर यतामा और मसाकीन का ज़िक्र करने के बाद पड़ोसी की 3 किस्में बयान कर दी। फरमाया एक वो पड़ोसी है जो रिश्तेदार भी है, दूसरा वो है जिससे रिश्तेदारी नहीं है, और तीसरा वो शख्स है जिससे आर्जी तौर पर जो है वो रफ़ाक़त बनती है। और आखिर में अल्लाह ताला ने एक बात फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो किसी भी मुतकब्बिर और बड़ाई मारने वाले को, बड़े बोल बोलने वाले को पसंद नहीं करता। तो इस आयत पर गौर करने से ये बात मालूम होती है कि रिश्तेदारों के साथ और वालिदैन के साथ जिस तरह हुस्न सलूक करना है, उसी तरह से पड़ोसियों के साथ भी हुस्न सलूक करना है। यानी हम अदल नहीं करेंगे, हुस्न सलूक करेंगे, अच्छा मामला करेंगे, उनके हुकूक की अदायगी बेहतरीन तौर पर करेंगे। और आखिर में वो सबब एड्रेस कर दिया गया जो हमारे यहाँ रिश्तेदारों के हुकूक की अदायगी में कोताही का सबब बनता है, और वो है तकब्बुर और गुरूर और बड़ाई, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना और दूसरों को हकीर समझना। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारका हैं। बिलखुसूस खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वसीयत फरमाई, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो खुतबा है, ये दीन इस्लाम की सारी तालीमात का खुलासा कहा जा सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद करता हूँ। सहाबी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद की कि हमारा गुमान होने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी को विरासत में भी हिस्सादार ठहरा देंगे। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पड़ोसियों के हवाले से इतनी वसीयत की है कि मेरा गुमान होने लगा कि शायद पड़ोसी को विरासत में भी हिस्सादार ठहरा दिया जाएगा। और आपके इल्म में होगा कि हक़ शुफ़ा एक हक़ रखा जाता है जो ख़ास तौर पर पड़ोसियों के लिए है। अगर आप अपनी गैर मनकूला जायदाद जो है वो सेल करना चाहते हैं तो उसका अव्वलीन हक़दार आपका पड़ोसी होता है, क्योंकि उसके साथ, उसके घर के साथ या उसकी जायदाद के साथ आपकी ज़मीन मुल्हक होती है। तो
اس کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو خریدے، اور یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ دوسری حدیث میں ہے، فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ تو جہاں حسن سلوک کرنا ہے اس کی عزت و تکریم بھی کرنی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پڑوسی کا احترام نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نیک ہو جاؤ۔ اب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں نیک ہو گیا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک سمجھے، نیک کہے تو تم نیک ہو، اور اگر وہ تمہیں برا کہے تو تم برے ہو۔ سر آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک بہتر ہمسائیگی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ جس طرح سے شریعت اسلامیہ ہمیں زندگی کے اور گوشوں پر بڑی جامع اور ہمہ گیر رہنمائی کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات جو ہیں وہ اس سلسلے میں بڑے مددگار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وضو فرمایا تو صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی لے کر، اور آپ کا جو غسالہ ہے وضو کا پانی ہے وہ اس کو لے کر اپنے ہاتھوں اور چہرے پر ملنے لگے، مسح کرنے لگے اس کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کس وجہ سے، کس سبب سے تم یہ کر رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے، یا اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرنے لگ جائیں؟ تو فرمایا کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولو، اور جب امانت تمہارے سپرد کی جائے تو امانت کی ادائیگی کرو، اور جو تیسرا عمل بیان کیا فرمایا جو تمہارا پڑوسی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے بندہ۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو نصیحتیں کرتے ہیں، فرمایا جب سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کو بھیج دو۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تلقین کی، فرمایا جب پڑوسی کا بچہ آ جائے تو کچھ نہ کچھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے عوامل ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آپس میں محبت بڑھانے کا اور پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا درس دیتے ہیں۔ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ درس لے سکتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بہتر ہمسائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے، وہ دکھی ہے تو اس کے دکھ میں شریک ہوا جائے، وہ خوش ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہوا جائے۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا آخری سوال ہے، نوجوان نسل میں پڑوسیوں کے حقوق بجا لانے کی عادت کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ جی شاہ صاحب آپ سے۔ دیکھیے موجودہ دور جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، اور اس کی ساری ترجیحات جو ہیں وہ محض دنیاوی مفادات تک رہ گئی ہیں۔ ایسے میں حقوق کی تلفی اور ان کی ادائیگی میں کوتاہی معمولی سی بات ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے پھر وہی بات آئے گی کہ ہمیں دینی شعور چاہیے اور ہماری تربیت چاہیے، اور جب تک ہم یہ دینی تعلیم سے آگاہی حاصل نہیں کریں گے اور اپنی نوجوان نسل کو یہ تعلیمات ان کا ابلاغ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم معاشرے میں بہتری نہیں کر سکتے، پیدا نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر پڑوسیوں کے حوالے سے بھی یہ تعلیمات دی ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو وہ اپنے پڑوسیوں کو نہیں سکھاتے، انہیں نہیں بتاتے، اور انہیں نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور برائی سے منع نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف فرمایا ان لوگوں کا بھی کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں سے نہیں سیکھتے اور نہ ہی ان سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ فرمایا چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو سکھایا جائے، انہیں نیکی کی دعوت دی جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور دوسرے طبقے کو چاہیے کہ وہ برائی سے بچے، نصیحت حاصل کرے، سیکھے دین کو، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اس کے نتائج کو وہ بھگتیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑوسیوں کی تعلیم و تربیت کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی محض چند مادی
منافع پر محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزوں کا بھی تعلق ہے ہم پر. جس طرح سے اپنی جان کے حقوق ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، وہیں ہمارے پڑوسیوں کے حوالے سے بھی ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہم پر ملکی حوالے سے بھی بہت سارے تقاضے جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، تو ان کی ادائیگی بھی جو ہے کی جائے. بے شک. ناظرین، ہماری روزمرہ معاملات میں ہمارا سب سے پہلا رابطہ جس شخص سے ہوتا ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہے. ایسے میں ایک مستحکم معاشرے کے وجود کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہمسایوں کے حقوق کو اہمیت دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اس کے ہمسائے میں لوگ محفوظ نہیں ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمسایہ اسلامی روایات میں کتنی اہمیت کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.